الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو حدیث پیش کرنی ہے، پچھلی حدیث سے تھوڑی حدیث باقی رہ گئی تھی، اسی کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر اس نیکی پر لالچ کرو جو تم کو نفع پہنچائے، اللہ سے مدد چاہو اور عاجز مت بنو، اور کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو یہ مت کہو اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا تھا وہ ہو گیا. اس لیے کہ اگر مگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی بات جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، احرص علی ما ينفعک، یعنی ہر نیکی جو ہمیں نفع پہنچانے والی ہو، فائدہ پہنچانے والے ہو، اس کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. احرص فرمایا یعنی لالچ کرو ایسی نیکی کا جو تم کو نفع پہنچائے. صرف طلب کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم لالچ کرو، مطلب بہت زیادہ اس پر توجہ دو، اس کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. دوسری بات بیان فرمائی، اب نیکی کا کام اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد طلب کرو. وَلَا تَعْجِزْ، یہ اصول ہے کہ جب بھی مدد مانگی جائے گی، جب مدد کا سوال کیا جائے گا تو بس صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے، وہی سب کچھ کرنے والی ہے. تو اللہ سے مدد مانگنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو صحیح معنوں مدد کر سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مدد صرف اللہ ہی سے چاہو. اور آگے یہ بات بیان کر رہے ہیں ولا تعجز، وقتی طور پر اگر تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مدد نہیں آ رہی ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی ہے. ولا تعجز، نکمے مت بنو، عاجز مت بنو، مستقل طور پر اللہ سے مدد چاہتے رہو، اللہ سے مدد کا سوال کرتے رہو. کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات ہوئی، جب مایوسی کی بات آئی تو پھر آگے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بیان کی، ایک سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے سب باتیں. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ کانا کذا و کذا. اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی، کوئی پریشانی آ بھی گئی، تو بندہ بھی یہ نہ کہے اگر میں اس طرح کر لیتا تو شاید اس طرح کا کام نہیں ہوتا تھا. اگر میں فار ایگزامپل اگر بندہ کہے میں اپنے بچے کو فلاں ہاسپٹل میں لے جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی، ہمارے والد صاحب کو فلاں جگہ میں لے جاتا شاید وہ اور تھوڑے دن دنیا میں رہتی. یہ نہیں، کیونکہ جو کلمہ اگر اور مگر ہے، ifs اور buts جو ہیں، یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ گمراہ کرنے کا اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے اگر کہنے سے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ایسے وقت بھی یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تقدیر. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کے حصوں میں سے جو 7 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا تذکرہ ایمان فصل میں سے، اس میں اندر یہ بھی ہے والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر چاہے اچھی ہو بری ہو دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی بات آئے، چاہے کوئی بھی کسی طرح کی مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، جو بھی چیز ہو، جب اس طرح کی مصیبت آئے گی تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری اور ایمان کا تقاضا، نبی سے محبت کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے، وہ یہ کہے کہ بھائی ہم نے اپنی کوشش کی،
یہ اللہ نے مقدر کیا تھا تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور ایک آخری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ سب چیزیں اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہم نے کچھ علاج کیا ہی نہیں سب اللہ پر چھوڑ دیا، نہیں۔ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اللہ پر کیسے توکل کروں، اونٹ باندھ کر کروں یا اونٹ چھوڑ کر کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو، تمہارے ہاتھ میں جو ہے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو، اس کے بعد پھر آگے کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اونٹ باندھنا تمہارا کام ہے، اب اس کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، یہ توکل ہے۔ تو ہم جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں، اس کے بعد کا مرحلہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ پر ہم توکل کریں، یہ اصل صحیح توکل ہے۔ اور رہی بات تقدیر کی تو اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ کچھ باتیں تقدیر کے عنوان سے ہوگی۔ ویسے تو تقدیر کے تعلق سے اس کے اندر زیادہ سوالات کرنے سے، زیادہ اس کے اندر گھسنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک اجمالی طور سے جو حدیث پاک ہی سے ہم کو معلوم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں آئے گا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔